میں آج سورہ یاسین شریف کی چند فضیلتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور یہ فضیلتیں بیان کرنے کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تقریباً 83 آیتیں 83، اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ 3-4 آیتیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک میں پوری یاسین شریف آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اور اس یاسین شریف کو یاد کر لینے کے بعد جب آپ ماہ رمضان المبارک کے بعد جو کچھ میں ابھی فضیلتیں بیان کروں گا، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے آپ عادی بن جائیں گے، اور جب ماہ رمضان المبارک کے بعد یاسین شریف پڑھنے کے آپ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم وہ ساری برکتیں، وہ ساری فضیلتیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف سے متعلق بیان فرمائی ہیں، وہ ساری برکتیں انشاءاللہ العظیم آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سورہ یاسین شریف کی چند فضیلتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے صلے میں 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار سورہ یاسین شریف کے پڑھنے پر 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ سنن دارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اپنی شان کے مطابق پڑھی۔ فرشتوں نے جب اسے سنا تو کہا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس کے لیے یہ سورت نازل ہوگی۔ اب سماعت فرمائیں، خاص طور پر یاسین شریف جو لوگ یاد کریں گے وہ اس فضیلت کو سماعت فرمانے کے بعد انشاءاللہ ضرور خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آگے کیا فرماتے ہیں فرشتے؟ اور خوشخبری ہے ان پیٹوں کے لیے جو اسے اٹھائیں، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اسے پڑھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دل کے اندر اللہ عز و جل سورہ یاسین رکھ دے، اور جس پیٹ کے اندر اللہ عز و جل سورہ یاسین رکھ دے، اس پیٹ والے کے لیے فرشتے ملائک جو ہے وہ خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ دل بہت اچھا دل ہے جس میں قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین شریف موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ سورہ یاسین کی فضیلت میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر له فی تلک اللیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی رات میں بخش دیا، یعنی وہ بخش دے گا۔ اگر کوئی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پروردگار جل جلالہ وہی رات جس کے اندر اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن عطاء ابن ابی رباح
قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام حاجت پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ کس طریقے سے حاجتیں پوری فرماتا ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ یاسین اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک میں حفظ کر لی، یاد کر لی اور روزانہ اس کی تلاوت کے عادی بن گئے تو دن خوشی میں گزرے گا اور رات مغفرت کے پروانے کے حصول میں گزرے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کامل رکھیں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچی زبان اور کس کی ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص دن کے آغاز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، یقیناً میرا مولا اس پڑھنے والے کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابن دارمی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ان شہر ابن حوشب قال قال ابن عباس من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی ومن قرأ فی صدر لیلہ اعطی یسر لیلتہ حتی یصبح۔ حضرت شہر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا تو شام تک اس کا دن آسانی سے گزرے گا، اور جو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی رات آسانی سے گزرے گی۔ سبحان اللہ، صبح پڑھیں تو رات تک آسانی، رات کو پڑھیں تو صبح تک آسانی۔ اور پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 سے 7 منٹ۔ اگر آپ نے سورہ یاسین حفظ کر لی تو آپ کو اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے اللہ کی رضا اور حصول آخرت کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اور اپنے میتوں کے پاس اس کو پڑھو، یعنی جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی قبر پر جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات میرے معمول سے متعلق عرض کر دوں، میری پوری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے اور زیادہ تر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں روزانہ صبح اپنے مرحومین کے لیے یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ میری عادت کے اندر شامل ہے۔ اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین، اسی طریقے سے اپنے والدین، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، مومنین و مومنات سب کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے کہ آج میں اگر مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کروں گا تو جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر سورہ یاسین شریف پڑھ کر مجھے بھی ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے جو جیتے جی پڑھے، اور مرنے والوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو مرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میت کے لیے اس کو پڑھو، اس لیے مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ مرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر اور بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھا گویا کہ اس نے قرآن مجید 10 مرتبہ پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرتی ہے اور دنیا اور آخرت کی مصیبت کا علاج کرتی ہے اور اس سے دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس کا نام مدافع قاضیہ بھی ہے، جو اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جس نے اس سورت کو پڑھا اس کا یہ عمل اس کے 10 حجوں کے مساوی ہوتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو یہ اس کے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے۔ جس نے اس کو لکھا پھر اسے پی لیا تو اس سورت نے اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل کی اور اس سے ہر کینہ اور بیماری کو خارج کر دیا۔ یہ فضیلت تفسیر در منصور کے اندر سورہ یاسین سے متعلق موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی فضیلتیں میں نے سورہ یاسین شریف سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میری اتنی گزارش بھی آپ سے ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر سورہ یاسین شریف کے ترجمے کو پڑھ لیں، شان نزول کو پڑھ لیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورہ مبارکہ کی عظمتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین روزانہ 3-4 آیتیں ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا آپ سحری کے بعد یاد کرنے کی عادت بنائیں۔ اور یاد کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو کتنا لگے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت مشکل سے انشاءاللہ العظیم آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ العظیم زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 منٹ میں آپ سورہ یاسین شریف کی 3 یا 4 آیتیں روز یاد کر لیں گے۔ پھر تو کیا کہنا، آپ یاسین شریف کی تلاوت کے انشاءاللہ عادی بن جائیں گے۔ پھر آپ کی زندگی کا حال یہ ہوگا، صبح بھی خوش، شام بھی خوش، اور ہر چیز کو اللہ عز و جل آسان فرما دے گا۔ وجہ کیا ہے تو میں یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم یہاں بھی آتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، بہرائچ شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، کربلا شریف بھی جاتے ہیں، نجف اشرف بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں صرف دنیا کے لیے کہ وہاں پہنچیں تو دنیا کی ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہاں پہنچ کر کے بچی کی شادی کے حوالے سے دعا کر دیں، وہاں پہنچ کر کاروبار تیزی سے چلنے لگے اس کی دعا کر لیں، وہاں پہنچ کر قرض اتر جائے اس کی دعا کر لیں۔ شاید ہی کوئی ان بارگاہوں میں اس لیے جاتا ہو کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی دعا کر لیں۔ ہماری سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے، دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی دنیا، قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا، مدینے جانے کے بعد بھی دنیا، اور کعبہ شریف کے سامنے جانے کے بعد بھی دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا 6 فروری کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ترکیہ کے زلزلے نے اور سیریا کے زلزلے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ بناؤ تم کو جتنے منصوبے بنانے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا کسی کو خبر تھی کہ رات سونے والے زندگی بھر کے لیے سو جائیں گے؟ کیا کسی کو خبر تھی کہ جن بنگلوں کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، کسی کو خبر نہیں تھی۔ جس طرح سے آج ترکیہ کا ایک علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، سیریا کا علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی۔ ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھٹ رہی ہے، نہ گانے چھٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بار گاہ سمدیت میں جھکے۔ اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔
میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے قل، تم کہہ دو۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل تم کہو۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل، آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں، تو رب نے فرمایا قل تم کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو۔ جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی، کہاں مرو گے کوئی نہیں جانتا۔ ما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا سلیمان علیہ السلام اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو، ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیا، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی۔ موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے، اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جہاں بلغ تھے، جہاں کنی کا عالم تھا، اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ میں بھی پہنچا اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے، حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھائی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں۔ غور سے سنیے گا، میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے، نہیں بچا سکتے، موت اس کے وقت پر آئے گی، اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو۔ دیکھیے نا، کوئی ارب پتی ہے اور وہ ارب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں، جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا، آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں، لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے، آپ ٹریٹمنٹ برابر کریں۔ ڈاکٹر کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، مریض لیٹا ہوا ہے، سب کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے،
सब करीब क्यों है? ताकि उस वक्त की उसकी गुफ्तगू भी समझें और उसके लिए कुछ इंतजाम भी कर सके। लेकिन मौला फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, ऐ बंदो तुम समझ रहे हो तुम इसके करीब हो, लेकिन हम तो तुम सबसे ज्यादा इसके करीब हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है, तुम समझ रहे हो कि तुम इसके करीब हो, अल्लाह फरमाता है तुमसे ज्यादा तो हम इसके करीब हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमको देख नहीं सकते। और फिर आगे कुरान कहता है, लगाओ तुम्हारा सोर्स जितना लगाना है, डॉक्टर बुलाओ, करीब खड़े रहो, खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम ताकतवर हो तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर बता। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए, कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे और अल्लाह ने किस्मत में मुसीबत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के फैसले पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरी बहनें मौजूद हैं, एक बड़ी प्यारी बात इनको समझा दूं। एक बुढ़िया ज़ईफ़ा खातून जा रही थी, पैर का नाखून निकल गया। मैं अक्सर ये वाकया बयान करता हूं जब मौजू की मुनासिबत से आ जाता है। पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुरा रही है। नाखून के निकलने पर दर्द होता है, नाखून के निकलने पर तकलीफ होती है, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा, माई तुझे दर्द नहीं होता? तो जवाब में कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं। कहा, माई मुस्कुरा क्यों रही हो? तो अब उसका जवाब सुनिए। वो कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या मैं चाहती थी मेरा नाखून निकले? लोगों ने कहा नहीं। कहा, फिर किसके चाहे से नाखून निकला? कहा, रब के चाहे से। तो बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि मौला तू जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी। अगर लिखी हुई मुसीबत है कोई टाल नहीं सकता। तुर्किया की मुसीबत लिखी थी, सीरिया की